بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہے اور جن کے گناہ کبیرہ عظیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ اس طرح معاف فرما دے گا گویا اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ قیامت کے دن اس خوش نصیب کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن و منور ہوگا، اور لوگ حیرانی سے کہیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا کہ یہ وہ نیک بخت آدمی ہے جو اس تسبیح کی برکت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جس کی رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے، اور جو شخص اسے پڑھے گا اللہ اس کے تمام کبیرہ گناہ اور قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے جس کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ رحمت کی وہ کنجی ہے جو بخشش اور رحمت کا ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، محترم ناظرین، انسان فطرتی طور پر کمزور ہے، وہ کبھی غفلت، کبھی خواہشات کی پیروی اور کبھی دنیا کی الجھنوں میں پھنس کر اپنے اصل مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر شیطان، نفس امارہ اور دنیاوی مشغولیات ہمیں اس سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے ہر لمحہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان حالات میں بعض اوقات انسان نہ صرف نماز جیسی فرض عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں اور برسوں تک نماز کی کوتاہی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں جھوٹ، سود، غیبت، زنا، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی اور ترک نماز جیسے اعمال شامل ہے جو اللہ کے سخت غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک وقت آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور دل پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے بہت غلطیاں کی ہے، بہت وقت ضائع کیا، بہت سی عبادات چھوڑ دے اور بہت سے گناہوں میں ملوث رہا۔ کیا اب بھی میرے لیے مغفرت کی کوئی امید ہے؟ کیا میری زندگی میں دوبارہ روحانی بہار آ سکتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے ایک قدم کے بدلے 70 قدم آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ایسی مایوس روحوں کے لیے ایک نوید جاں اور امید کا چراغ ہے جو اندھیرے میں بھٹکتے دلوں کو راہ دکھاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ الجھن لاحق ہوتی ہے کہ جو نمازیں انہوں نے چھوڑ دی وہ کیسے پوری ہوگی، جبکہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی قضا بھی فرض ہے اور اس کے ترک پر سخت وعید آئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نورانی بشارت ہے جو نہ صرف امید کا پیغام ہے بلکہ عمل کی ایک آسان اور برکت والی صورت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس مخصوص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ شمار فرما دے گا اور اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا،
چاہے وہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ وہ کلمات ہے جن میں اللہ کے محبوب فرشتے نے اپنے رب کی حمد و ثنا کو سمویا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تسبیح ایک ایسا روحانی تحفہ ہے جو برسوں کی غفلت کو مٹا سکتی ہے اور بندوں کو ایک نئی روشن اور پاکیزہ زندگی عطا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں وقت کی قلت، دنیا داری، سوشل میڈیا اور دیگر مشغلے انسان کو عبادات سے دور کرتے جا رہے ہیں، یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو واقعی اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، مگر قضا نمازوں کی بھاری ذمہ داری اور گناہوں کی تاریکی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہیں اپنی رحمت کے سمندر میں نہلا دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث اور اس تسبیح کے روحانی مفہوم پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان الفاظ کی برکت سے بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ ان میں عاجزی، توبہ، معافی، امید اور اللہ کی عظمت کا اقرار پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنی ندامت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے تو یہ گویا توبہ کا ایک در کھول دیتا ہے اور رحمت الہی بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعت ہمیں قضا نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیتی ہے اور ان کی ادائیگی ممکن ہو تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی شدید پچھتاوے اور سچے دل سے توبہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت، توبہ اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے اسے وہی مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ حدیث میں وعدہ ہے۔ یہ تسبیح دراصل ایک روحانی انقلاب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص عطیہ ہے جو اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندہ ہے لیکن اپنی زندگی کو دوبارہ نیکی اور عبادات کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسبیح کے ذریعے نہ صرف قضا نمازوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے بلکہ دل و دماغ کو ایک نئی طہارت اور قرب الہی کی لذت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں نمازوں کو چھوڑ دیا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور اب اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کی طرف کھلتا ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آئیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ تسبیح سیکھیں، اسے اپنی زبان پر جاری کریں اور اپنی زندگی کے ہر دن کو توبہ، ذکر اور عبادت سے بھر دے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز وہ راستے میں ٹہل رہے تھے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا اور سلام کا جواب ملا۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا کہ میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر جا کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت غیب سے خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین کسی غیر کو دخل نہیں، اسے صرف ہم جانتے ہیں۔ یا ہمارے دوست دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ایک بہشتی سیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لبیک۔ تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ یاد رہے کہ جب کسی کے موت قریب ہو تو
اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دینا چاہیے اور اسے شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے۔ محترم ناظرین، یہ اولیاء اللہ، فقہاء اور علماء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایت میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روح خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے، جیسے جمعہ کا دن یا کوئی خاص موقع۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرمہ اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ کیا فوت شدہ والدین کی روح دنیا میں آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال پر زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ والدین کی روح ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھے تو خوش ہو جاتی ہے، ورنہ افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روح خوش یا غمگین ہوتی ہے۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث موجود ہے۔ ابی جمعہ سے ابن تحریزہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے کہ ہم آپ پر اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر کے بعض اسباب یہ ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا، میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ 2 رکعتیں لازم ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ بلند مقام ملا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ
جس کی بزرگی اور ہیبت کو صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اس کا نام حابل ہے۔ اس فرشتے نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور وہ مسلسل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ روشنی کا موکل ہے اور مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر وہ روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ وہاں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید لکیریں کھنچی ہوئی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے وہ ہوا کو قابو میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر وہ پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے، اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو سارا جہاں تہ و بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا وما فیہا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے اور اس کا نام فرتائل ہے۔ وہ اس پہاڑ کا موکل ہے، وہ کبھی ہاتھ بند کرتا ہے اور کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہانوں کے برابر بنایا ہے، اور ہر جہاں میں اس کے 400 حصے ہیں۔ ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ وہاں نہ آدم ہے، نہ شیطان، نہ بہشت ہے، نہ دوزخ۔ اللہ تعالیٰ نے جس نور سے انہیں پیدا کیا ہے وہ سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے ایسے حجاب ہے جن کی عظمت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے آپ پر جو وحی بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ رہتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر وہ انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ بنتا، اور اگر وہ زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ ہوتا۔ اس واسطے یہ صورت بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور 7 آسمان اور زمین کاغذ بن جائے اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور انسان اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی پوری نہ لکھ سکیں گے۔ اسے پڑھنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ
صدیقین یا اولیاء اللہ کے مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نبی یا فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تسبیح ایسی برکت والی ہے کہ اگر اسے پانی پر پڑھ لیا جائے تو آگ جل جائے، اور زمین پر پڑھا جائے تو زمین اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور وہ تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صبح دوپہر شام یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے بھی وقت ملے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے ادا شدہ تصور کرے گا۔ اگر آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اسے ہمارا مقدر فرما دے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے اعمال سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔